اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، کوئی مشہور صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اس میں بھی آل بیت کی شان، مرتبے اور مقام کو بیان فرماتے ہیں۔ حدیث پاک مشہور واقعہ ہے غدیر خم والا، اس کو بیان فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بما یدعا خما بین مکہ والمدینہ۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم۔ خم کسے کہتے ہیں؟ غدیر جگہ کا نام تھا، اور خم کہتے ہیں اس تالاب کو، اس پانی کو جو اس جگہ پر تھا۔ تو پانی تھا اور تالاب تھا، اس جگہ پر کھڑا تھا، تو اس جگہ کا نام غدیر خم تھا۔ تو وہاں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضور باز فرمانے لگے، خطبہ دینے لگے۔ کیا خطبہ دیا غدیر کے مقام پر؟ فحمد اللہ واثنى علیہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ہمارے نبی خطبے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے۔ ووعظ وذکر، پھر وعظ اور نصیحت کیا۔ ثم قال اما بعد، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب۔ اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور مجھے لینے کے لیے آ جائے، فاجیب، بس میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا، یعنی میں اس کی آواز پر لبیک کہہ دوں گا اور اس کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، انشاءاللہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی؟ حضور نے فرمایا وانا تارک فیکم ثقلین، میں تم نے بہت عظیم الشان، بڑی بوجھل، بڑی باری، بڑی مرتبہ اور مقام والی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی چیز وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں اللہ نے ہدایت اور نور رکھا ہوا ہے، تم اس کو پڑھتے جانا، سمجھتے جانا، اس پر عمل کرتے جانا، انشاءاللہ یہ تمہیں جنت ملے گا۔ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اللہ اکبر، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحسن کتاب اللہ ورغب فیہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا دوسری بات بھی سنو، وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری جو چیز ہے وہ میرے اہل بیت، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ اس بات کو دہرایا، اہتمام کے لیے، عظمت اور شان کے لیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت بیٹھ جائے، اور میرے اہل بیت سے محبت کریں اور میری اہل بیت کو تکلیف اور دکھ نہ پہنچائیں، ان کی اطاعت کریں۔ حضور نے فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ اللہ کی رسی ہے۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور آپس میں فرقہ بندیوں میں تقسیم نہ ہو، اللہ کی رسی کو، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو فرمایا حضور نے من اتبعہ کان علی الہدی، جو بھی اللہ کی رسی قرآن پاک کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، وہ ہدایت پر رہے گا۔ ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جو بھی اس کو چھوڑ دے گا قرآن پاک کو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی کتنی شان بیان کی، قرآن کے ساتھ برابر طور پر اور قرآن کے ساتھ ملا کر اپنے اہل بیت کا ذکر کیا۔
فرمایا دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، ایک اللہ کے قرآن کو اور میری اہل بیت کو، انشاءاللہ تم گمراہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے، اسے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی اہل بیت سے بھی سچی محبت نصیب فرمائیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب